یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے. حضور والی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے آئے. اسی پر دنیا بنے گی, اسی پر آخرت بنے گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن جائیں. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. اس نے کیا کہا؟ دخل فینا محمدی. انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دخل فینا محمدی, کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی. کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی؟ ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی. دخل فینا محمدی, ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے, زبان بند. انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو, قتل کریں گے. کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. حضرت باجزید کھڑے ہوئے. کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ فرمایا دوں گا. پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہنے لگا دوں گا. کہنے لگا اسألک عن احد لا ثانی لہ, ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ. عن اثنین لا ثالث لہ, دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار, اللیل والنہار, دن اور رات. عن ثالث لا رابع لہ, تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا اللوح والقلم والکرسی, لوح قلم کرسی, تین, چوتھا نہیں. کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض. ان اربع لا خامس لہ, چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہ, یہ چار ہیں, پانچویں کوئی کتاب نہیں. ان خمسۃ لا سادس لہ, پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد, پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں, چھ نہیں. کان سادس لا سابع لہ, چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, چھ دن میں زمین آسمان بنائے, سات میں نہیں بنائے. کان سبعۃ لا ثامن لہ, سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں. فرمایا سبع سماوات الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں, آٹھواں نہیں. کب وہ آٹھ بتاؤ جس کا نواں نہیں. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے, نو نے نہیں. کان تسعۃ لا عاشر لہ, وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں. فرمایا کان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں نو بڑے بڑے بدماش تھے, دسواں نہیں تھا ان کا. اللہ نے نو کہا ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے اور 3 روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 ہیں 11 نہیں. یہ بتاؤ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, 12واں نہیں. ان کا یہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. انہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے, 13 نہیں. کب وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. فرمایا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے, ایک سورج دیکھا, ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 13 ہیں, 14 نہیں. کہنے لگا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا, اللہ کی پیدائش, اللہ کی پیداوار. لیکن اللہ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا, سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ, سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر, سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان. کیا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا. ان کیدکن عظیم, عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. ان کیدکن عظیم, تمہارا مکر انہ من کیدکن, ان کیدکن عظیم, تمہارا مکر بڑا زبردست. حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے.
بڑوں بڑوں کی اگروں کے پردے ڈال دیتی. کہنے لگا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے, بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے. فرمایا والصبح اذا تنفس, میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. والصبح اذا تنفس, صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے. کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی. فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان, ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ. 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ارے مسلمان اللہ کی قسم, نہ تو بیوی کا ہے, نہ تو بچوں کا ہے, نہ تو تجارت کا ہے, نہ تو صدارت کا ہے, نہ تو حکومت کا ہے, نہ تو کسی جماعت کا ہے, تو اللہ اس کے رسول کا ہے. اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا, اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا, ہے بے جان لیکن بیت اللہ کا طواف کیا. فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا 7 چکر لگائے. کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی. فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی, قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے, لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا, نہ بھوکا رکھا, نہ پیاسا رکھا, نہ بیمار کیا, نہ پریشان کیا, بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا. یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے, اندر سے باہر کے منظر دیکھتے. مچھلی کا ایک ہی میدا اور اس میں غذا آ کے ٹوٹ کے ہضم ہو رہی ہے, لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں. میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی, لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے. یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے گی. ان کا یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم. یونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شام کو اور خون بکری کا لے کر اوپر مل کے آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, لیکن یعقوب علیہ السلام کی استغفار پر اور ان کے توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن جہنم میں جائے گی. انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں. یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں, یہ دونوں سچے ہیں. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے. اور بھی بہت سارے سوالات, لیکن میرا بہت وقت ہو گیا. اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے, باقی میں چھوڑ رہا ہوں. اب میرا بھی ایک سوال ہے, میں صرف ایک سوال کروں گا, جواب دو گے؟ کہا ہاں. ما مفتاح الجنہ, ما مفتاح الجنہ, مجھے بتا دے جنت کی چابی, جنت کی چابی بتا. وہ خاموش بولتا نہیں. یہودی کہنے لگے حضرت بولتے نہیں, تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی. اور وہ سارے جواب دیتا گیا. اور بہت سارے سوال ہیں, میں نے تو آپ کو مختصر کر کے بتائیں, اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے. کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے, تم مانو گے نہیں. یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتا ہے جناب, ہمیں پتا ہے, ہمیں سارا پتا ہے. پتا تو ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ ان کا کیا کریں, مجبور ہیں. اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نکلا جائے. انہوں نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے, تم مانو گے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے, اگر تو کہے گا تو مانیں گے. کہنے کا جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ ہے,
محمد الرسول اللہ ہے اور جنت کی چابی ختم. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ کل الناس تحت لوائی یوم القیامہ آدم ومن سواہ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ انا اول من يحرك باب الجنت فاخاخها فيفتح لي فادخلها وان الجنت حرمت على الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتی. آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے, کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا. اور جنت بھی ہاتھ میں اور دروازہ بند ہے, کوئی جا نہیں سکتا. جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتى اذا فتحت ابوابها, آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں, دروازہ بند ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, یا ابانا, اے ہمارے باپ, تو ہی ہمارا جد, تو ہی ہمارا اول, تو ہی ہمارا سب سے بڑا, جنت کا دروازہ کھلوا. وہ عرض کریں گے, حق وہ فرمائیں گے, وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ ابھی تمہارے جنت سے نکلوایا تھا, میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے.